الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، دوستو، بھائیو، بزرگو، میں نے آج آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی ہے یہ 23 پارے کی سورہ صاد کی آیت کریمہ ہے۔ آج ہم نے نماز تراویح میں 23 پارے کا دوسرا آداب اور 24 پارے کا 3 باب سماعت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا مقصد بنائے۔ سامعین محترم، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے بھی لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ نشست ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولتیں دی، جہاں بھر میں بادشاہتیں دی، لیکن لمحہ بھر بھی وہ اپنے رب کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ تیسرا واقعہ سمجھا کر بھی ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ باغات تھے، حویلیاں تھیں، زرعی زمینیں تھیں، نوکر چاکر تھے، کئی بیٹے تھے، کمال عروج تھا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا دور شروع کیا۔ اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین دوز ہو گئیں۔ اللہ رب العزیز و اقارب نے تیور بدل لیے، وہ بھی دور ہٹ گئے، غریبی دیکھ کر وہ بھی منہ موڑ کر ہٹ گئے۔ ثروت غنا کے بجائے اب فقر و فاقہ تھا۔ پہلے امیری تھی، اب فقر و فاقہ تک آ چکا تھا، اور خود بھی بیماری اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال تک یہ ابتلا جاری رہا۔ اتنی بڑی آزمائش کے اندر آپ مبتلا رہے، لیکن صبر شکر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ نواز دیا جتنا پہلے نوازا ہوا تھا۔ تو یہاں پر بھی اہل اسلام کو یہ سکھایا گیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں ایسا ڈال دیتا ہے کہ انسان چاروں طرف سے گر جاتا ہے، مال بھی چلے جاتا ہے، اولاد بھی دور چلی جاتی ہے، اور فقر و فاقہ آ جاتا ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، اور انسان بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش میں بھی بندے کا صبر مانگتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں ہمیں سبق دیتی ہیں۔ آج تو معاملہ بچ جاتا ہے، کوئی کسی کی بات مانگتا ہے، جی ہمیں کچھ ہو تو نہیں گیا، کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، ہمارے ساتھ ضرور کسی نے کچھ برا کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو برا بھلا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تو نے کیا ہوگا، خاندان والوں کی طرف نظر دوڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا۔ لیکن یہ ساری آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ایک وقت مقرر تک ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہم جو آج کے لیے سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ کچھ جادو ٹونا کر دیا ہے، یاد رکھیے جادو ٹونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ انتہائی مشکل عمل ہے، اور یہ کرنے والے زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے عمل کرنے والے کی فوراً گرفت کر لیتا ہے، اور جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر بڑی مدد، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ بہت جلد اس
تکلیف سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، زندگی کی کسی بھی مراحل میں ہم پھنس جائیں، آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہی حمد کرنی ہے، اسی کی طرف دوڑنا ہے، اسی کے آگے رونا ہے، اور بار بار رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہماری آزمائشوں کے دن ہمارے اوپر سے جلدی نکال دے۔ 18 سال تک آپ سوچیں تو صحیح، 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور ساری آپ کے پاس جو مال و دولت تھی، اولادیں تھیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی تھی، لیکن پھر صبر و شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ نواز دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر شخص پر اللہ تعالیٰ آزمائشیں نازل کرتا ہے، اور آزمائشوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے، بعض اوقات ہماری عبادتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی خاطر نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے بندوں پر ڈالنا شروع کرتا ہے، اور جتنی زیادہ ہم آزمائشوں پر صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا دکھاتا ہے۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ یہ ایک ایسی عظیم آیت مبارکہ ہے جس میں بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ تم کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، یعنی اے بندے تو کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آج بھی برس رہی ہے۔ صرف ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور رب کے آگے گر گرا دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کو روشن چراغ کی طرح پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا تو میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ فرمایا تیرے گناہ اگرچہ آسمان تک پہنچ گئے ہوں، دوستو زمین و آسمان کے درمیان بڑا احاطہ ہے، اس احاطے کو آج تک کسی نے اپنی گنتی کے اندر نہیں لیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث مبارک کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اگر آسمان تک پہنچ گئے ہو تب بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ ہمارے پاس میرے آگے ہاتھ اٹھا دینا اور گر گرا دینا، آنسو بہا دینا، تیرے سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی کہ تو نے کتنے گناہ کیے۔ یہ بھی دیکھیے کیسا حسن ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اس طرح مٹائے گا کہ پھر فرمایا اس اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ اسی طرح فرمایا اگر بندہ مایوسی کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جب وہ بار بار توبہ کر رہا ہوتا ہے تو شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شیطان حدیث میں فرمایا گیا شیطان اس کو بہکانے کے لیے اس کے قریب آ جاتا ہے، یعنی کب تک تو معافی مانگتا رہے گا رب کے آگے، کتنا گڑ گڑاتا رہے گا، پھر گناہ کر لیتا ہے، لہٰذا اسے مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ مایوسی یاد رکھیں اسے کفر تک لے جاتی ہے، اسے پھنسا دیتی ہے، اس کی دنیا تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک کے اندر فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا ایک مایوسی اور دوسری خود پسندی۔ کبھی بھی انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر ڈالے ہو، کتنی بار ہی کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگی ہو، لیکن مایوس نہیں ہونا، پھر ایک بار اٹھا دے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا جب تک موت نہیں آ جاتی بندے کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب چاہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کے پاس کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن فرمایا دو چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، مایوسی، بعض اوقات ہمارے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے دوستوں،
کہ ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، کب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے، پھر گناہ کر لیتے ہیں، کب تک ہم توبہ کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے ہی یہ بات پیدا ہوتی ہے انسان پھنستا چلا جاتا ہے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا لینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور دوسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. یعنی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر یہ بھی یہاں پر سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے ہمارے لیے تدبیر فرما سکتا ہے. ہماری تقدیر میں جب جیسے اس نے پلٹنا لکھا ہے ہماری تقدیر پلٹے گی. جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے سیکھا کہ کیسے ان کی زندگی کس طرح تبدیل ہو گئی تھی اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا نواز دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں کسی کو بھی اس کی حالت دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ تو ایسا ہے ویسا ہے. ہمیں نہیں پتا کل کب ہم اس کی حالت میں اور وہ ہماری حالت میں تبدیل ہو جائے. یہ منٹوں سیکنڈوں کے کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کن فیکون کا معاملہ ہے. جب وہ چاہے جس کو چاہے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے اور جب وہ چاہے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دے. اسی طریقے سے دوسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے. اس نے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہنا ہے، گڑ گڑاتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں کو فوراً بخشنے پر قادر ہے. آگے چلتے ہیں دوستو. پھر ایک اہل ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے. فرمایا وہ فرشتے جو جمرۃ العرش میں ہیں، یعنی جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ ایک اہل ایمان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. قرآن نے ان کے الفاظ کو کوڈ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اے اللہ تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، بس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں. وہی پیچھے والی بات یہاں دہرائی جا رہی ہے. اے اللہ تو ان کو بخش دے جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں. دوستو ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ کی اتباع کرنی ہے، ہم نے عبادت بجا لانی ہے، ہم نے حقوق العباد ادا کرنے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے. جیسے کہ ہم بار بار سن رہے ہیں کہ حقوق اللہ حقوق العباد میں نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، تو اسی کو اتباع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. آگے فرمایا کہ وہ اور الفاظ اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو جو ان سے نیک ہے انہیں بھی تو جنت میں داخل فرما دے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے. لہٰذا ایک فرد کا آپ دیکھ رہے ہیں فائدہ کس کس کو حاصل ہو رہا ہے، اس کی پوری فیملی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات عطا فرما رہا ہے. اور فرمایا پھر وہ کہتے ہیں اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر مہربانی فرمائی اور یہی بڑی کامیابی ہے. تو اللہ کے فرشتے بھی جنہوں نے اس عرش کو اٹھایا ہوا ہے ہمارے لیے، جس میں ہم بستے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ بھی اس دنیا میں رہنے والے جو اللہ تعالیٰ کے لیے دن و رات گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے اللہ، عرض کرتے ہیں اللہ کو بخش دے. فرمایا مومن کا ذرہ برابر سا آنسو مکھی کی طرح اتنا سا آنسو بھی اسے جہنم کی آنکھ سے بچا لے گا. تو رب کے آگے رویا کرے دوستو. یہی ایک ہتھیار ہے جو انسان کو بخشوائے گا، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہیں، ہماری عبادتیں اس قابل کہاں ہیں کہ ہمیں بروز حشر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے. بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آنسوؤں کی قیمت کو میزان پر بھاری کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آگے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہل ایمان کا ذکر فرما رہا ہے. ویسے تو ہم نے پیچھے بھی اہل ایمان کے حوالے سے سورہ یاسین میں سنا تھا، پھر ایک اور دفعہ جو ہے ایک اہل ایمان کا واقعہ آ گیا جس سے
ہے ایک اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا نوازتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کئی واقعات ہم پیچھے سن چکے ہیں، لیکن یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور اس سورت کا نام مومن بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس بندے کی، اس مومن حق کی اللہ تعالیٰ نے طاقت کو عیاں کرنا ہے کہ اس کی طاقت کتنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے انہیں اب عذاب پہنچانا ہے، ہم نے انہیں ختم کر دینا ہے، تو یہ مومن بندہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے فرعون کے سامنے خطبہ دینا شروع کر دیا کہ تو ایسے شخص کو مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ سزاؤں میں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جنہوں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے کئی معجزات دکھائے ہیں تو انہیں سزا دینا چاہتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، لہٰذا تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ حق پر ہے۔ لہٰذا جب فرعون نے اس کا یہ خطبہ سنا تو فرعون نے لوگوں کو صرف ورگلانے کے لیے جملے ادا کیے، جس کو مفسرین نے واضح لکھا ہے۔ آج بھی جو لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے جملوں سے لوگوں کو لائن سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے ذرا ایک سیڑھی تو لاؤ کہ میں سیڑھی پر چل کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا آخر ہے کہاں۔ اس طرح کے الفاظ کہہ کر اس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ مومن کہتا رہا، اس کے استہزاء کا اس کے استہزاء پر خاموشی اختیار نہیں کی۔ آج بھی دوستوں ہمارے اندر کمی ہے، اگر ہم کسی کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو وہ سامنے سے مذاق کرتا ہے۔ ہمیں اس کے مذاق سے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس نہیں کرنا، بلکہ اور زیادہ دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی سنا تھا ہم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام کی صفات پر عمل کرتا ہے نا، لوگوں کو دین حق پر، ان کو اللہ والوں کی محافلوں میں، ان کو دین کی محافلوں میں لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کو جواب و جگہ عطا فرماتا ہے، اور ان کی یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ جیسے دنیا میں ان کی طاقت تھی کہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی وہ راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سورہ یاسین گواہ ہے جو ہم نے کل سماعت کی تھی، اس شخص کے بارے میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس مومن کے حوالے سے فرماتے تھے کہ یہ شخص دنیا میں بھی لوگوں کو راہ راست پر لانے میں لگا رہا اور دنیا میں سے جانے کے بعد بھی لوگوں کا خیر ہوا ہے۔ لہٰذا اس مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس کیا عطا فرمایا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس سے مومن لکھ دیا، اور اہل اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس کی سیرت کو بیان کر دیا کہ یہ ایسا شخص تھا جس نے نبی کے جھنڈے کو اٹھایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس کے نام پر سورت نازل کر دی جسے سورہ مومن کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن لکھ دیا، اور اس کی بخشش و مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا، اور تمام فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ جس سے یہ بات واضح ہے دوستو، آج اگر ہم بھی بچنا چاہتے ہیں تو یہ کام اتنا قیمتی ہے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا۔ یہ واقعہ واضح ہمیں بتاتا ہے، اور پیچھے ہم بار بار یہی سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کو پکار رہا ہے کہ جو لوگوں کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، جو لوگوں کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرتے رہنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے ہم ہر شخص کو اس جگہ لے کر جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ والے بیٹھ کر قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں، جہاں اللہ والے بیٹھ کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، وہاں لوگوں کو بھر دینا ہے۔ سامعین محترم، آج ہمیں ضرورت ہے ایسی محفلوں کی اور لوگوں کو ایسی محفلوں پر لانے کی۔ آج ہماری اس مسجد میں، یہ مرکزی مسجد ہے، یہاں کئی محفلیں سجتی ہیں۔ جمعے کی محفل خصوصی طور پر یہاں سجتی ہے، جہاں لوگوں کو یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ دو مقصد اپنی زندگی میں پکڑ لیجئے، لوگوں کو دین میں لانا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔
لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا ہے، لوگوں کو گندگیوں سے روکنا ہے۔ تو یہ محفلیں آج بھی آباد ہیں ہماری مسجد میں، جو صاحب مزار نے آج سے 60-70 سال پہلے شروع کی تھی، اور وہ بھی مرشدان اسلام کی طفیل شروع کی تھی جو آج تک جاری ہے۔ ان محفلوں میں کوشش کیا کریں کہ آپ بھی آئیں، اور جہاں قرآن و حدیث کی محفل سجتی ہے اس محفلوں میں ضرور آئیں، تاکہ یہ تاثرات ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہم نے جو کچھ سمجھا سیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہر وقت ہمیں توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔